رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، حضرت جبرائیل آئے، واپس چلے گئے۔ رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ آپ جانتی ہیں جبرائیل کیا کہہ رہے تھے؟ کہا جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ خدا نے کہا ہے کہ فاطمہ سے پوچھو کوئی حاجت ہے، کوئی بھی چیز ہے تو بیان کرے، میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ سنیں حاجت کیا ہے بی بی کی؟ بی بی کہتی ہیں رسول اللہ سے کہ لا حاجت، میری کوئی حاجت نہیں ہے مگر سوائے اس کے کہ میری توجہ خدا کی طرف اور ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، یعنی یہ خدا شناسی ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کچھ چاہیے، نہیں خدا کچھ نہیں چاہیے، تو چاہیے، میں تجھے چاہتا ہوں، میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں چاہتا۔ وہ خود کہتا ہے خدا کہ اگر جو میں چاہتا ہوں وہ تم نے کیا تو میں وہ سب عطا کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اگر وہ روایات ہے کہ اگر انسان ایک قدم خدا کی طرف بڑھائے خدا 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے، خدا اس کی چاہت بن جاتا ہے۔ وہ مسجد ہے، بہت مشہور مسجد ہے مشہد مقدس میں، کہ آپ لوگ انشاءاللہ بہت سارے لوگ زیارت پہ گئے ہوں گے، خدا ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد جب گوہر شاد کے نام سے مشہور ہے، کافی بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد جب بن رہی تھی، کنسٹرکٹ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ مزدور تھے۔ اب یہ خود ملکہ ٹائپ کی خاتون تھیں، یہ آتی تھیں، دیکھتی تھیں، شرط رکھی ہوئی تھی انہوں نے کہ جو بھی مسجد میں کام کرے باوضو ہو، باوضو ہو کے کام کرے۔ یہ آ کے دیکھتے، ہوا کی وجہ سے نقاب ہٹ گیا تو ایک مزدور کی نگاہ اس پر پڑ گئی، خوب عاشق ہو گیا، بیمار ہو گیا، غریب سا تھا۔ ماں کو پتہ چلا، جب ماں کو پتہ چلا تو ماں سیدھی سی خاتون تھی، اٹھی اور ملکہ کی طرف چل پڑی۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہا ہے تو لوگ ہنسنے لگے، تو کہا چلو جائیں۔ جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط یہ ہے کہ 40 دن جو مسجد بن رہی ہے اس کے محراب میں نماز پڑھے تو میں اس سے۔ اس نے بولا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، عشق کیا نہیں کروا دیتا ہے انسان سے، عشق ہونا چاہیے۔ اگر صحیح عشق ہو تو پھر آدمی گزر جاتا ہے اپنی خواہشات سے۔ عشق تھا، نماز شروع، ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی، ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ روز پڑھ رہا ہے۔ جب وقت قریب آیا، کئی دن گزر رہے تو پیغام بھجوایا کہ وقت قریب آ گیا ہے۔ تو جب اس کے پاس آیا کہ جو آپ سے کہا گیا تھا وہ وقت، وہ وعدہ جو ہے وہ پورا کیا جائے، اس نے بولا کون سا وعدہ؟ کہا یہی کہ اتنے دن نماز پڑھو گے۔ کہا یقیناً میں نے شروع شاید اس لیے کی تھی مگر اب میں عشق حقیقی میں مبتلا ہو گیا، اب میں عشق حقیقی میں مبتلا ہو گیا ہوں، کو اب مجھے ضرورت۔ اور وہ جو شخص تھا وہ مزدور بعد میں وہی پہلا عالم دین تھا جو اس مسجد کا امام جماعت تھا۔ ویسی ہے اصل عشق، وہی ہے۔ یہ سارے عشق، یہ جو ہمارے رابطے ہیں، میں باپ ہوں، میری بیٹی، بچے، میری بیوی، میرے والدین، بہن بھائی، یہ سب رشتے جو ہیں وہ یہ رشتے ایک رشتے ہیں۔ یہ اصل رشتہ یہ نہیں ہے، اصل رشتہ اس سے ہے، اس کی وجہ سے یہ رشتے ہیں، نہ کہ میں ان رشتوں کے چکر میں وہ رشتہ خراب کروں۔ یاد رکھیں اپنی ذہن میں اولاد آنے والی نسلیں کہ نہیں وہ بیٹے کو یہ چاہیے، بیٹی کو ایسے کرنا ہے۔ آپ خدا کو ناراض مت کریں عزیزان محترم۔ اب آپ بولیں گے خدا کیسے ناراض ہو جائے گا؟ مگر خدا کے اندر تبدیلی، خوب یہ بھی
بڑی گفتگو ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ کل اس کو آ کے اختتام کروں. اصل میرا ہدف یہی تھا کہ اس طرف لے کر جانا تھا. عزیزان محترم، ان رشتوں کو خدا کی خاطر قائم رکھیں، نہ کہ خدا کو چھوڑ دیں اور رشتوں کو قائم رکھیں. کوئی آپ کو برا بلا ناراض ہوتی ہے، فیملی ہے، کچھ ہے، صلہ رحمی کریں، فون کریں، بات کریں، معافی مانگیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آدمی چھوٹا نہیں ہوتا. خدا شناسی مہم ہے.